حضرت ابراہیم بن ادہم ایک ملک کے بادشاہ تھے۔ ایک دن حسب معمول دربار لگائے بیٹھے تھے کہ اچانک ایک اجنبی بغیر اجازت دربار میں آیا اور دربار میں ادھر ادھر کچھ تلاش کرنے لگا۔ حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ جو دربار میں اپنے مقدمات میں مشغول تھے، دربار میں ایک اجنبی شخص کے بغیر اجازت آنے اور آداب شاہی بجا لانے کے بجائے بے تکلفی سے ادھر ادھر کچھ تلاش کرنے پر ناراض ہوئے اور بولے، تم کون ہو؟ یہاں بغیر اجازت کیوں داخل ہوئے اور پھر یہاں کیا تلاش کر رہے ہو؟ اس اجنبی شخص نے جواب دیا کہ میں ایک راہ گیر ہوں اور ایک رات قیام کی جگہ تلاش کر رہا ہوں۔ حضرت ابراہیم بن ادہم بہت خفا ہوئے اور بولے، احمق آدمی ہو، یہ ہمارا دربار ہے یا کوئی سرائے ہے؟ اجنبی نے بہت سادگی سے جواب دیا، یہ واقعی یہ آپ کا دربار نہیں ہے، سرائے ہے۔ حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، کیا تمہیں دکھائی نہیں دے رہا؟ دربار کی آن بان شان نہیں دکھائی دے رہی ہے؟ اس کو سرائے سمجھ رہے ہو؟ اجنبی نے پھر بھولے پن سے سوال کیا، آپ سے پہلے یہاں کون مقدمات طے کرتا تھا؟ حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، میرے ماموں۔ اجنبی نے سوال کیا، وہ کہاں چلے گئے؟ حضرت نے کہا، وہ اس دنیا سے انتقال کر گئے۔ اجنبی نے سوال کیا کہ آپ کے ماموں سے پہلے یہاں دربار میں کون رہتا تھا؟ حضرت نے کہا، ان کے والد۔ اجنبی نے پھر سوال کیا کہ آپ کے ماموں کے والد کہاں چلے گئے؟ بولے کہ وہ دائی اجل کو لبیک کہہ کر دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اجنبی نے پھر سوال کیا کہ آپ کے ماموں کے والد سے پہلے یہاں کون مقدمات عدالت لگایا کرتا تھا؟ حضرت نے جواب دیا کہ ان کے والد۔ پھر اجنبی نے سوال کیا، وہ یہاں کیوں نہیں رہے؟ حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا کہ ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ اجنبی نے بڑی سادگی سے جواب دیا کہ ایک آتا ہے، کچھ روز رہتا ہے، چلا جاتا ہے، پھر دوسرا آتا ہے، وہ کچھ روز رہتا ہے، چلا جاتا ہے، پھر تیسرا آتا ہے، چلا جاتا ہے۔ یہ سرائے نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے؟ اور آپ اس سرائے کو اپنا دربار سمجھتے ہیں، حالانکہ آپ کو خوب معلوم ہے کہ آپ کو بھی اس مزے کو چھوڑ کر جانا ہے، اور چھوڑ کر جانا بھی آپ کے اختیار میں نہیں ہے۔ کب مالک کے دربار سے خالی کرنے کا حکم ہو جائے، بلکہ وہ ملک الموت سے آپ کو گرفتار کرا لے۔ ایک پل کا اطمینان نہیں ہے، پھر بھی آپ اس فانی سرائے کو اپنا دربار سمجھ رہے ہیں اور مجھے احمق کہہ رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ یہ سن کر زار و قطار رونے لگے۔ انہوں نے دیکھا کہ وہ اجنبی ایک غیبی فرشتہ تھا جو اچانک غائب ہو گیا، اور یہیں سے حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ کا دل دربار، بادشاہت اور دنیا سے اچاٹ ہو گیا، جو ان کی توبہ کا سبب بنا۔ اور اس واقعے نے حضرت ابراہیم بن ادہم کو بادشاہ سلطان اولیاء حضرت ابراہیم بن ادہم رحمۃ اللہ علیہ بنا دیا۔ مسیحیوں نے یہ سازش 557 ہجری میں مرتب کی۔ اس وقت شام کے بادشاہ کا نام سلطان نور الدین زنگی تھا اور اس کے مشیر کا نام جمال الدین اصفہانی تھا۔ ایک رات نماز تہجد کے بعد سلطان نور الدین زنگی نے خواب میں دیکھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دو سرخی مائع رنگت کے آدمیوں کی طرف اشارہ کر کے سلطان سے کہہ رہے ہیں کہ مجھے ان کے شر سے بچاؤ۔ سلطان ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا، وضو کیا، نفل ادا کیے، پھر اس کی آنکھ لگ گئی۔ پھر سلطان نے خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا۔ اس طرح 3 مرتبہ سلطان نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھا، جو سلطان کو کہہ رہے تھے کہ مجھے ان کے شر سے بچاؤ۔ سلطان نے خواب کا ذکر اپنے مشیر سے کیا، جو نہایت ہی نیک آدمی تھا۔ وہ بولا کہ خواب دیکھنے کے بعد آپ یہاں کیوں بیٹھے ہیں؟ اس کا ذکر آپ کسی سے نہ کریں اور فوراً مدینہ روانہ ہو جائیں۔ اگلے روز سلطان نے 20 مخصوص افراد اور بہت سے تحائف کے ساتھ مدینہ کے لیے کوچ کیا اور 16ویں روز شام کے وقت وہاں پہنچ گیا۔ سلطان نے روزہ رسول پر حاضری دی اور مسجد نبوی میں بیٹھ گیا اور اعلان کیا کہ اہل مدینہ مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہو جائیں، جہاں سلطان سب میں تحائف تقسیم کرے گا۔ لوگ آتے گئے اور سلطان ہر آنے والے کو باری باری تحفہ دیتا رہا۔ اس دوران وہ ہر شخص کو غور سے دیکھتا رہا، لیکن وہ 2 چہرے نظر نہ آئے جو اسے ایک رات میں 3 مرتبہ خواب میں دکھائے گئے تھے۔ سلطان نے حاضرین سے پوچھا، کیا مدینہ کا ہر شہری مجھ سے مل چکا ہے؟ جواب اس بات میں تھا۔ سلطان نے پھر پوچھا، کیا تمہیں یقین ہے کہ ہر شہری مجھ سے مل چکا ہے؟ اس بار حاضرین نے کہا،
سوائے 2 آدمیوں کے۔ سلطان نے پوچھا وہ کون ہیں اور اپنا تحفہ لینے کیوں نہیں آئے؟ بتایا گیا کہ یہ مراکش کے صوم و صلاح کے پابند 2 متقی باشندے ہیں۔ دن رات رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں اور ہر ہفتے مسجد قباء جاتے ہیں۔ فیاض اور مہمان نواز ہیں، کسی کا دیا نہیں لیتے۔ سلطان نے کہا سبحان اللہ، اور حکم دیا کہ ان دونوں کو بھی اپنے تحائف وصول کرنے کے لیے فوراً بلایا جائے۔ جب انہیں یہ خصوصی پیغام ملا تو انہوں نے کہا الحمدللہ، ہمارے پاس اللہ کا دیا سب کچھ ہے اور ہمیں کسی تحفے تحائف یا خیر خیرات کی حاجت نہیں۔ جب یہ جواب سلطان تک پہنچایا گیا تو اس نے حکم دیا کہ ان دونوں کو فوراً پیش کیا جائے۔ حکم کی فوری تعمیل ہوئی۔ ایک جھلک ان کی شناخت کے لیے کافی تھی، تاہم سلطان نے اپنا غصہ قابو میں رکھا اور پوچھا تم کون ہو، یہاں کیوں آئے ہو؟ انہوں نے کہا ہم مراکش کے رہنے والے ہیں، حج کے لیے آئے تھے اور اب روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سائے میں زندگی گزارنا چاہتے ہیں۔ سلطان نے سختی سے کہا کیا تم نے جھوٹ بولنے کی قسم کھا رکھی ہے؟ اب وہ چپ رہے۔ سلطان نے حاضرین سے پوچھا یہ کہاں رہ رہے ہیں؟ بتایا گیا کہ روضہ نبی کے بالکل نزدیک ایک مکان میں جو مسجد نبوی کے جنوب مغرب میں دیوار کے ساتھ تھا۔ سلطان فوراً اٹھا اور انہیں ساتھ لے کر اس مکان میں داخل ہو گیا۔ سلطان مکان میں گھومتا پھرتا رہا۔ اچانک نئے اور قیمتی سامان سے بھرے ہوئے اس مکان میں اس کی نظر فرش پر پڑی، ایک چٹائی پر پڑی۔ سلطان کی نظر پڑنی تھی کہ دونوں مراکشی باشندوں کی ہوائیاں اڑنے لگیں۔ راز تقریباً فاش ہو چکا تھا۔ سلطان نے چٹائی اٹھائی، اس کے نیچے ایک تازہ کھودی ہوئی سرنگ تھی۔ سلطان نے گرج کر کہا کیا اب بھی سچ نہ بولو گے؟ ان کے پاس سچ کے سوا کوئی چارہ نہ تھا۔ انہوں نے اعتراف کیا کہ وہ مسیحی ہیں اور ان کے حکمران نے انہیں بہت سا مال و زر اور ساز و سامان دے کر حاجیوں کے روپ میں مراکش سے اس منصوبے پر حجاز بھیجا تھا کہ وہ کسی نہ کسی طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جسد اقدس روضہ مبارک سے نکال کر لے آئیں۔ اس ناپاک منصوبے کی تکمیل کے لیے انہوں نے حج کا بہانہ کیا۔ اس کے بعد روضہ رسول کے نزدیک ترین جو مکان کرائے پہ مل سکتا تھا وہ لے کر اپنا مذموم کام شروع کر دیا۔ ہر رات وہ سرنگ کھودتے جس کا رخ روضہ مبارک کی طرف تھا اور ہر صبح کھودی ہوئی مٹی کی چمڑی کے تھیلوں میں بھر کر جنت البقیع لے جاتے اور قبروں پر بکھیر دیتے۔ انہوں نے بتایا کہ ان کی ناپاک مہم بالکل آخری مراحل میں تھی کہ ایک رات موسلا دھار بارش کے بعد ایسی گرج چمک ہوئی جیسے زلزلہ آ گیا ہو، اور اب جب ان کا یہ کام پائے تکمیل کو پہنچنے والا تھا تو سلطان نہ جانے کیسے مدینہ پہنچ گئے۔ سلطان ان کی گفتگو سنتے جاتے اور روتے جاتے اور ساتھ ہی فرماتے جاتے کہ میرا نصیب کہ پوری دنیا میں اس خدمت کے لیے اس غلام کو چنا گیا۔ سلطان نور الدین زنگی نے حکم دیا کہ ان دونوں کو قتل کر دیا جائے اور روضہ رسول کے گرد ایک خندق کھودی جائے اور اسے پگھلے ہوئے سیسے سے پاڑ دیا جائے تاکہ آئندہ کوئی بدبخت ایسی مذموم حرکت کے بارے میں سوچ بھی نہ سکے۔